آل عمران تیسرا پارہ ہے اور سورہ آل عمران کا تیسرا رکوع جاری ہے، آیت نمبر 28 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین ومن يفعل ذلك فليس من اللہ في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير۔ قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدیر۔ صدق اللہ العظیم۔ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، نہ بناویں مسلمان کافروں کو دوست، من دون المؤمنین مسلمانوں کو چھوڑ کر، مسلمانوں کے علاوہ، ومن يفعل ذلك اور جو کوئی اگر ایسا یہ کام کرے، ایسا کرے گا، فلیس من اللہ تو نہیں ہے اللہ سے، فی شیء اس کا کوئی تعلق، الا مگر یہ، ان تتقوا منہم تقا مگر اس حالت میں کہ تم ان سے بچاؤ کرنا چاہو، ویحذرکم اللہ نفسہ اور اللہ تعالیٰ تم کو ڈراتا ہے اپنے سے، وإلی اللہ المصیر اور سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم، آپ ان سے کہہ دیں کہ اگر تم چھپاؤ اپنے دل میں، او تبدوہ یا ظاہر کرو، یعلمہ اللہ یہ سب اللہ جانتا ہے، ویعلم ما فی السماوات وما فی الارض اور سب کو بھی جانتا ہے جو زمین آسمان میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ جل شانہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ جو گزشتہ آیات گزری ہیں ان کے اندر اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ایک ایک آیت کا ایک ایک جملہ یہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو بتلاتا ہے، اور یہی ایک آیت کا ایک ایک جملہ یہ ہمیں جھنجھوڑ کر کہہ رہا ہے کہ تم دنیا کی ذرا سی لالچ کی خاطر اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی نافرمانی کر کے اپنا نقصان مت کرو۔ یہ تم اپنا نقصان ایسا نقصان کر رہے ہو کہ جس نقصان کا پھر ازالہ نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہہ دیا کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل، یہ سب چیزیں انسان عزت کی خاطر سب کچھ کر دیتا ہے کہ میری ناک بچ جائے، اس لیے بہت بڑے بڑے گناہ بھی بعض اوقات نافرمانی کے کام بھی، اور خاص کر شادی بیاہ کے موقع پر اور رسومات کے موقع پر، جی میرے ناک بچ جائے، اس لیے بڑے بڑے جو ہے نا وہ گناہ کے کام کریں گے، اس وجہ سے کہ میں نے نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے، میری ناک کٹ جائے گی۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہاری ناک سے مطلب عزت ہوتی ہے، اللہ فرما رہے ہیں کتنا بے وقوف انسان ہے، عزت ذلت تو میرے ہاتھ میں ہے، تو لوگوں کے ہاتھ میں اس کو سمجھے، عزت دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، ذلیل کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ عزت کے نقشوں میں ذلیل کر کے اللہ نے دکھایا ہے، فرعون کو دیکھو، نمرود کو دیکھو، عزت کے نقشے، ہر طرف عزت کے نقشے، آؤ بھگت، واہ واہ، ہٹو بچو، سب کچھ ان عزت کے نقشوں کے نقشے بھی نہیں چھینے، ان نقشوں کے ہوتے ہوئے ذلیل کر کے دکھائے، اور ذلت کے نقشوں میں عزت دے کے دکھایا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو یہ لوگ کہتے تھے
کہ تم روم اور فارس کی حکومت کی باتیں کرتے ہو، کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے نہیں ہے اور روم اور فارس کی حکومت کی باتیں کرتے ہو؟ لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہی روم اور فارس کے خزانے مسلمانوں کے پاس آئے، بظاہر ناکامی کے نقشے ہوں، لیکن انسان اللہ کا حکم پورا کر رہا ہو تو اس ناکامی کے نقشوں میں اللہ ان کو کامیاب کر دیتا۔ بدر کے موقع پر مسلمان تھوڑے، اسلحہ بھی کچھ نہیں، کافر زیادہ ہے، اسلحہ بھی پورا ہے، بظاہر مسلمانوں کے لیے دیکھنے والی آنکھ یہ بتلا رہی ہے کہ یہ موت کے گھڑے میں جا رہے ہیں، لیکن اس ناکامی کے نقشے میں مسلمان چونکہ اللہ کا حکم پورا کرنے والے تھے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان میں موجود تھے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر جان نثار کرنے والے تھے، جان قربان کرنے والے تھے، اللہ نے ناکامیوں کے اس نقشوں میں ان کو کامیاب کر کے دکھایا اور اللہ نے بتلا دیا کہ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اس لیے احادیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ جو کوئی نماز کے بعد یہ وظیفہ بھی سن لو، حدیث سے وظیفہ ثابت ہے، نماز کے بعد شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ یہ آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 یہ آیت، اور قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب۔ یہ دو آیتیں یہ ہیں، آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27۔ جو کوئی نماز کے بعد یہ پڑھ لے تو اللہ رب العزت اس کے 70 حاجتیں اس کو پوری فرماتے ہیں، جنت میں اس کو جگہ عطا فرمائیں گے۔ اور قرضے کے لیے علماء نے لکھا ہے کہ جو کوئی جس کسی کا قرضہ نہ ادا ہوتا تو یہ نماز کے بعد پڑھے، بہترین عمل ہے، اور انشاءاللہ قرضے کے انتظام بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے، لیکن 70 حاجتیں اس کی پوری ہوں اور اللہ رب العزت دشمنوں پر اس کو غالب رکھے گا۔ ہمارا چونکہ تعلق دفاعی ادارے سے ہے تو اس لیے یہ وظیفہ ہر فوجی بھائی کو یاد ہونا چاہیے۔ آیت نمبر 18 سورہ آل عمران، آیت نمبر 26، آیت نمبر 27 یہ زبانی یاد ہوں اور ہر فرض نماز کے بعد یہ ایک دفعہ پڑھے، انشاءاللہ کبھی دشمن آپ پر غالب نہیں، آپ ہمیشہ دشمن پر غالب ہوں گے، اور پھر اللہ رب العزت جنت میں بھی اس کو القدس نامی ایک جگہ ہے وہاں پر اس کو جگہ عطا فرمائیں گے، یعنی اعلیٰ درجہ جنت کے اس کو اللہ رب عطا فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آسان سی ہیں، مشکل بھی نہیں ہے، اور معنی خیز آیت ہے۔ ویسے تو قرآن کا ایک ایک جملہ، ایک ایک حرف، ایک ایک نقطہ وہ اتنا معنی خیز ہے کہ اس کا کوئی جواب ہی نہیں، اتنا معنی خیز ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں۔ بہرحال ان میں اللہ رب العزت نے جو ہے وہ ان آیتوں کے اندر جو اپنی بڑائی بیان کی ہے اس لحاظ سے یہ زیادہ معنی خیز آیتیں ہیں۔ بہرحال آج کی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مسلمان جو ہے نا وہ بعض اوقات لالچ میں آ کر اپنے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کے ساتھ دوستی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو ترجیح نہیں دی جا رہی، لیکن مسلمانوں کو مرجو کر کے، ان کو پیچھے کر کے اپنا دوست کافروں کو بنا رہا ہے اور کافروں کو پرائرٹی دے رہے ہیں۔ فرمایا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ مسلمان کی شان یہ بات نہیں ہے کہ مسلمان کو چھوڑ کر کسی اور اس وجہ سے کہ وہ ہمارے کام آئیں گے، اللہ نے اوپر کہہ دیا کہ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء۔ یہ سب کس کے کام ہے؟ بادشاہت، مال، وجاہت، یہ سارے کس کے ہیں؟ اللہ کے کام ہیں، جس کو اللہ چاہیے۔
جسے اللہ چاہے چھین لے. عزت ذلت ساری چیزیں اللہ کے خزانے ہیں. اس لیے مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں سے دوستی. لیکن ایک بات اس میں فرما دی. پہلے ایک چیز وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو اگر مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنائے گا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں، اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. پھر جب ٹھکائی بھی کریں گے نا کافر، تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کہو گے یا اللہ بچا لے، یا اللہ بچا لے. پہلے اللہ نے اس لیے بتلا دیا کہ ایسا کرو گے پھر میں دعا قبول نہیں کروں گا، پھر میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ کا کیا مطلب کیا ہے کہ اگر تم کافروں کو ہی دوست بنا رہے ہو اپنا، اور وہ تو ہے ہی، کافر کبھی بھی مسلمان کا خیر خواہ نہیں ہو سکتا، تو جب تم مسلمانوں کو چھوڑ کر ان پر اعتماد کرنا شروع کرو گے، اور جب پھر وہ تمہاری ٹھکائی کرو گے، تمہاری ٹھکائی کریں گے، پھر تم کہو گے اللہ مجھ بچا، تو اللہ فرماتے ہیں فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اس وقت میں مدد بھی نہیں کروں گا، اس وقت میں مدد بھی نہیں کروں گا. لیکن اتنا بتا دے کہ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتٍ، بظاہر انتظامی امور میں، انتظامی معاملات میں آپ ان سے ایک تعلق رکھ سکتے ہیں، ایک ان کے ساتھ کوئی ایگریمنٹ کر سکتے ہیں جس سے یہ ہے کہ ملک کے اندر امن ہو. ملک جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نبی علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کے موقع پر ان سے کافروں سے جو ہے نا وہ یعنی ایگریمنٹس کیے مختلف نقاط پر. اسی طرح اور کئی مواقع پر ایگریمنٹس ہوئے. تو مسلمانوں اور کافروں کا ایگریمنٹ آپس میں ہو سکتا ہے اس لحاظ سے کہ ان کے شر سے بچا جائے، ان کے شر سے بچ جائیں، یا اس لحاظ سے کہ ان کو اگر ہم بالکل مثال کے طور پر میں ایک بھائی کے ساتھ منہ ملانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے، تو اس نے تو ہم وقت پھر میرے نقصان کا ہی سوچنا ہے. اس لیے اس کے شر کے سے بچنے کے لیے آپ ان کے ساتھ اگر تعلق رکھتے ہو لیکن مسلمانوں پر ترجیح نہیں دیتے ہو، مسلمانوں پر ترجیح نہیں دیتے ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی شخص مسلمانوں اور کافروں کے دین کو اچھا مذہب سمجھ کر ہے تو مسلمان، لیکن کافروں کے دین کو نعوذ باللہ اچھا مذہب سمجھتا ہے، ان کو اچھا سمجھتا ہے، اور پھر ان کے اس وجہ سے ان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، تو یہ تو ناجائز ہے، یہ تو ناجائز. لیکن انتظامی امور میں ان کے مذہب کو اچھا تو نہیں سمجھتا، ان کے مذہب کو اچھا نہیں سمجھتا، لیکن اظہار ہمدردی کر دیتا ہے ان کے ساتھ، اظہار ہمدردی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو مسلمان نہیں ہے تو بس ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ کوئی اچھا برتاؤ نہیں کرنا ہے، اس کے ساتھ کوئی سیدھے منہ سے بات نہیں کرنی ہے، اس کے ساتھ دشمنی رکھنی ہے. ایسی بات نہیں ہے. یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے جو آپ کا دشمن ہے، جو آپ کے ساتھ مقابلے پہ آیا ہوا ہے، جو آپ کے ساتھ اکٹھا رہ رہا ہے، مثلا آپ کے ساتھ ایگریمنٹ ہے اس کا، جو مثال ہمارے پاکستان میں جو ہے، تو پھر وہ ہمارے پاکستانی شہری ہیں، پاکستانی شہری ہیں. پھر جس طرح یعنی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے جس طرح ایک مسلمان کا حق ہے کہ میرے ذمہ ہے کہ میں اس کے مال کی حفاظت کروں، اس کی جان کی حفاظت کروں، اس طرح ایک کافر کے مال کے متعلق میرے لیے لازمی ہے کہ میں اس کے جان مال کی حفاظت کروں، اس کے جان. لیکن یہ جو حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ لا يتخذ الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، یہ مثال کے طور پر پاکستان ملک ہے، وہ بجائے ایک مثال دے رہا کہ وہ بجائے کسی اسلامی ملک کو چھوڑ کر اس کو پیچھے کر کے اور اس کے ساتھ دشمنی بنا کے کسی کافر ملک کو ترجیح دے رہا ہے اور اس کو جو ہے نا پرائرٹی زیادہ دے رہا ہے، تو یہ اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ یہ کافر تمہارا کبھی بھی خیر خواہ نہیں ہو سکتا، اس لیے ہمیشہ تم پرائرٹی مسلمان کو دو، ہمیشہ تم پرائرٹی مسلمان کو. اور پھر کہا کہ یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے، اللہ تمہیں اپنے سے ڈراتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، اسی کے اندر تمہاری خیر ہے، اسی کے اندر تمہاری خیر ہے. کیونکہ خوف خدا اگر انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، خوف خدا یہ بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑی نعمت اللہ کی، جس کے اندر خوف خدا نصیب ہو جائے، جس کو اللہ خوف خدا نصیب کرے. کیا خیال ہے؟ خوف خدا جس کے اندر ہوگا تو پھر مثال کے طور پر سویا ہوا ہے، اذان ہوگی، اللہ کا خوف جس کے اندر ہوگا تو پھر اس کے لیے اٹھنا آسان ہوگا یا نہیں ہوگا. اور جس کے اندر خوف خدا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں جو ڈیوٹی دے رہا ہوں اگر میں ڈیوٹی ٹھیک طریقے سے پوری کروں گا تو میری تنخواہ حلال ہے، اگر میں ڈیوٹی میں گڑبڑ کروں گا تو میری تنخواہ میں اتنا حصہ حرام کا ہے. تو خوف خدا جب اس کے اندر ہوگا تو پھر کیا خیال ہے، وہ ڈیوٹی میں کمی بیشی کرے گا، غلطی کرے گا، آگے پیچھے کرے گا، نہیں کرے گا. اور اسی طرح اگر کسی کو اندر خوف خدا ہو اور کسی مال کی حفاظت کا اس کو ذمہ لگا دیا گیا کہ اس مال کی تم نے حفاظت کرنی ہے، اس کے دل کے اندر جب خوف خدا ہوگا تو پھر اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کرے گا. جب خوف خدا نہیں ہوگا تو پھر کوئی مرضی اڑائے. اس لیے خوف خدا بڑی چیز ہے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ. اس لیے تمہیں اللہ ڈراتے ہیں کہ سب نے تم نے اللہ کے پاس ہی جانا ہے،
آخر میں سب تم سب نے کس کے پاس جانا ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اور اللہ کے پاس کس لیے جانا ہے؟ کہ اللہ نے تم سے ایک ایک چیز کا حساب لینا، ایک ایک چیز کا حساب لینا. اور پھر فرمایا کہ ان تخفوا ما فی صدورکم وتبدوہ یعلم. تم دل میں اگر کوئی بات چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو، مثال کے طور پر مسلمانوں کے سامنے تو کہہ رہے ہو کہ میرا تو کافروں سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اندرون خانوں سے معاملات رکھ رہے ہو مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے. کافروں سے 2 ٹکے لے کر، دشمن سے 2 ٹکے لے کر اپنوں کو نقصان پہنچانے کے لیے اندرون خانہ تم سے تعلق رکھ رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ پتہ ہی نہیں ہے. تو فرماتے ہیں یا عالم اللہ تو جانتا ہے. اللہ سے تو نہیں کوئی بات چھپا سکتے. اللہ سے تو کوئی بات، یا تم اگر ظاہر بھی کرتے ہو، ظاہر کچھ اور کر رہے ہو، اندرون خانہ کچھ اور ہے، تو فرمایا جو کچھ بھی ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو یہ بھی اللہ جانتا ہے کہ کس درجے کی حقیقت، کس درجے تک تم ٹھیک ظاہر کر رہے ہو. اور جو تم چھپا رہے ہو تم یہ نہ سمجھو کہ کسی کو پتہ ہی نہیں. وہ ایک بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنے شاگردوں کو ایک مرغی دی. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، مثال کی طور بیان عرض کر رہا ہوں. کہا کہ اس کو ایسی جگہ پہ جا کے ذبح کر کے لے آؤ جہاں پہ تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے، جہاں پہ تمہیں کوئی بھی نہ دیکھے. کسی نے درخت کے پیچھے بیٹھ کے ذبح کر دی، کسی نے جو ہے نا وہ کمرہ بند کر کے، لائٹیں بند کر کے ذبح کر دی، کسی نے کدھر، کسی نے کدھر. ایک تھا سادہ سا، وہ اسی طرح مرغی ہاتھ میں پکڑ کے لے آیا. کہا بھی باقی تو ذبح کر کے لے آئے، تم کیوں نہیں لے کے آئے؟ کہا کیا بتاؤں، ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھتا ہو. ایسی کوئی جگہ ہی نہ ملی جہاں مجھے کوئی نہ دیکھتا ہو، کیونکہ ہر جگہ پر اللہ، ہر جگہ پر اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدرت موجود ہے، اللہ دیکھ رہا ہے وہاں. تو میں کیسے ذبح کرتا؟ اس لیے کہا کہ تم اللہ کی قدرت سے، اللہ کی نظر سے اوجل نہیں ہو سکتے، کہ تم جو کچھ چھپا رہے ہو کہ اللہ تمہارے چھپانے سے کوئی چھپ نہیں سکتا. تم چھپانے سے اللہ سے کوئی چیز نہیں چھپا سکتے. فرمایا وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. صرف یہ نہیں کہ تم جو ظاہر کر رہے ہو، چھپا رہے ہو، وہ اللہ جانتا ہے. اللہ اس سے بڑی چیز بتلا رہے ہیں کہ تم تو یہ جو کہہ رہے ہو کہ چھوٹی سی چیز ہو، تم چھوٹے سے، تمہارے اندر کیا طاقت ہے، تمہاری کیا سوچ، کیا سمجھ ہے. زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ سب اللہ جانتا ہے. تمہارے چھپانے سے کیا چیز چھپی، تم چھپانے سے مجھ سے کیا چیز چھپا سکو گے؟ زمین و آسمان کے اندر جتنی چیزیں، سب چیزوں کو اللہ رب العزت جانتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ رب العزت ہر چیز پر قدرت کرنے والا ہے. کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم اگر مسلمانوں سے دوستی رکھو گے، کافروں سے دوستی نہیں رکھو گے تو پھر تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. کہ اللہ نے اوپر بھی فرما دیا کہ واللہ علی کل شیء قدیر. یہ حکم، یہ بادشاہت، یہ سلطنت، مال و جات سب میرے قدرت میں ہے. اور یہاں بھی فرما دیا کہ سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں، سب چیزیں اللہ کی قدرت میں ہیں. یوں سمجھو کہ یہ سارا کچھ اللہ کے کنٹرول میں ہے. سارا کچھ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. جس کو چاہے اللہ دے دے جتنا مرضی دے دے، اور جس سے چاہے اللہ لے لے جتنے مرضی لے لے. جس کو جس حال میں رکھے، یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں ہے. اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. ہمارے ایک بھائی ہیں درس قرآن میں بیٹھے ہوئے، ان کی اہلیہ انتقال کر گئی تھی، ان کے لیے دعا فرمایا. اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ان کے لاحقین کو صبر جمیل عطا فرما. یا اللہ ان دونوں میاں بیوی کا آپس میں تعلق تھا، یا اللہ تو نے ان سے یہ نعمت چھین لی، لے لی. یا اللہ اسی میں تیری حکمت ہوگی، اسی میں اس کے لیے بہتری ہوگی. یا اللہ ان کا بہترین بدل، نعم البدل ان کو عطا فرما. یا اللہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. جتنے بھائی یا اللہ مجھ ناچیر کی ٹوٹی پھوٹی باتیں سننے کے لیے بیٹھتے ہیں، یا اللہ مجھے تو سمجھ نہیں، یا اللہ تو اپنے سمجھ سے مجھے سمجھ عطا فرما، اپنے علم سے مجھے علم عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو صحیح قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کی کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جو کچھ ٹھیک کہا، یا اللہ اس سب کو، یا اللہ ہم سب سے پر ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما. جو کوئی ایسی بات نکل گئی جو تیری ناراضگی والی ہے، یا میری کسی بات سے کسی مسلمان بھائی کا دل دکھا ہے، یا اللہ میں مسلمانوں سے معافی مانگتا ہوں، ان بھائیوں سے معافی مانگتا ہوں، تو بھی ہمیں معاف فرما.
یا اللہ صحیح بات کہنے کی توفیق نصیب فرما، حق و سچ بولنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما، آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ وصحبہ۔